میں بھٹی صاحب پلان کوئی سامنے موجود نہیں ہے. یہ حکومت 10 سال کی اس کی کارکردگی ہمارے سامنے موجود ہے. مہنگائی اپنی انتہا کوئی اچھا مہنگائی تو ہونی تھی, چاہے عمران خان صاحب کی بھی حکومت ہوتی تو IMF کے ساتھ اسی طرح کی ڈیل ہونی تھی, مہنگائی ہونی تھی. اگر یہ ڈار صاحب کے 4-6 مہینے جو ہیں یہ اس میں لیت الال سے کام نہ لیا جاتا تو شاید صورتحال مختلف ہوتی. یہ ضرور ان کا فیلئر ہے, لیکن مہنگائی تو ہونی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ گراؤنڈ پر ایک حکومت کی طرح بیہیو کرنا, ذخیرہ اندوزی کے خلاف کام کرنا, لوگوں کو ریلیف پہنچانا, صوبے آپ کی بات سن رہے ہوں, مرکز کی ایک اتھارٹی ہو, وہ ساری چیزیں لیک کر رہی ہیں. تو ایسی صورت میں بھی یہ قادر بندوخیل صاحب کہتے ہیں کہ یہ اتحاد جو ہے فیصلہ وہ کرے گا جو یہ مناسب سمجھے گا, الیکشن اپنے وقت پر ہوں یا آگے ہو جائیں, یہ فیصلہ اس کے ہاتھ میں. اس وقت بھی یہ ضرورت محسوس نہیں کر رہے کہ ایک مضبوط حکومت ہونی چاہیے. یہ کہاں پہنچائے گی PDM کی سیاست کو؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ مسعود بھائی کہ چلو ہم مان لیتے ہیں RTS بٹھا کر عمران خان کو لایا گیا تھا, سلیکٹ کیا گیا تھا, جعلی مینڈیٹ تھا, جعلی اسمبلیاں تھیں, تو آج جان چھڑواتے کیوں نہیں, کرسی سے اتر جاتے کیوں نہیں, عوام کے پاس جاتے کیوں نہیں, نیا مینڈیٹ لاتے کیوں نہیں؟ آج کیا گھبراہٹ ہے, آج کیوں ڈر رہے ہو, آج کیوں خوف زدہ ہو؟ ایک ہی سانس میں بات کرتے ہو کہ وہ مینڈیٹ جعلی تھا, اسی اسمبلیوں میں بیٹھ کے 85-87 وزیر مشیر معاونین لے کر بیٹھے اور بوجھ بنے ہوئے ہو اور عذاب کی صورت میں نازل ہو قوم پر, ملک پر. جان کیوں نہیں چھوڑتے؟ عوام کے پاس جاؤ, دوبارہ 2/3 اکثریت لے کے آؤ اور کہو کہ یہ تھا عمران خان کا جعلی مینڈیٹ, ہم نے جان چھڑائی اور اب ہمارے پاس عوام کی طاقت, عوام کا ووٹ ہے, ہم مشکل فیصلے کریں گے. اور بھائی آپ کو شرم نہیں آئی جب دن دہاڑے نیب ختم کر دیا, جب اپنے کیسز ختم کروا لیے, جب اسحاق ڈار کو واپس لے آئے, جب سلمان شہباز کو واپس لے آئے, جب داماد شہباز کو واپس لے آئے, جب اپنی سلطنتیں بچا لیں, ہمارا تو بیڑا غرق کر دیا نا. اور جب اپنے وہ جعلی اکاؤنٹس, منی لانڈرنگ, وہ فلودے والے, وہ پھیری والے, وہ پاپڑ فروش, وہ کہانیاں کہاں گئیں؟ آج نہ FIA کو ثبوت مل رہے ہیں, نہ نیب اس کے بارے میں کوئی ہل جل کر رہا ہے. آج جاؤ عوام میں, عوام آپ کی طاقت تھی. آپ جعلی ہمیں آنسو بہا کر کہتے تھے 3.5 سال 7 مہینے 25 دن آپ سڑکوں پر رہے اور آپ کہتے تھے عوام کا اصل مینڈیٹ چاہیے. تو آج وہ اصل مینڈیٹ لو. اب کیوں بلاول اس مینڈیٹ پہ دورے کر رہا ہے؟ اب کیوں مولانا اس مینڈیٹ پہ اپنے بچے کو وزیر بنا کے بیٹھے ہیں اور ڈپٹی اسپیکر, چیئرمین, سینٹ, ڈپٹی اسپیکر اور 3 کھوئے ملائی والی وزارتیں کیوں لے کے بیٹھے ہو؟ یہ تو جعلی مینڈیٹ ہے, اور کھاتے بھی ہو اور مکرتے بھی ہو. مسعود بھائی ابھی میں ترکی اور جو شام میں زلزلہ آیا ہے, اس اللہ ان کی مشکلیں آسان کرے, سنائیں, میں نے خبر پڑھی ہے 3 کروڑ ڈالر دیے کسی پاکستانی نے امریکہ میں اس زلزلے میں. اب ان کو کیوں نہیں دے رہا کوئی 1 روپیہ بھی, $1 بھی کیوں نہیں دے رہا؟ ان کی ساکھ کا مسئلہ ہے, ان کا اپنا پرابلم ہے نا. IMF ان پہ اعتبار کر رہا ہے ان کی ساکھ کی وجہ سے, ان کے ماضی کی وجہ سے, ان کی لٹ مار کی وجہ سے, ان کی کرپشن کی کہانیوں کی وجہ سے. ان پر فلمیں بن چکی ہیں, ان پر ڈاکومنٹریز بنی ہوئی, ان پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں. یہ اب ایسا عذاب ہے کہ جو ہمیں نہ آگے بڑھ رہے ہیں, نہ پیچھے ہٹ رہے ہیں, نہ دائیں ہٹ رہے ہیں, نہ بائیں ہٹ رہے ہیں. ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں. ان پہ IMF نہیں کر رہا, ان پہ دوست ممالک نہیں اعتبار کر رہے, ان پہ کمرشل ادارے نہیں اعتبار کر رہے. IMF ان سے کیا کہہ رہا ہے اور کیا کہہ کہ بھائی ٹیکس چوری روکو, کرپشن روکو, مالی فراڈ روکو. دوست ممالک کہہ رہے ہیں اپنا گھر سیدھا کرو, ہر روز کشکول لے کے آ جاتے ہو, اصلاحات کرو. اور اچھا یہ کیوں نہیں مانتے کہ یہ ناکام ہو چکی اپنے وعدے دعوے, عمران نکما, عمران نااہل, عمران کو کر دو بھائی, کر دو, جیل بھجوا دو, مچ پہنچا دو. مگر جو 24 کروڑ مچ جیل میں پڑی ہوئی ہے, اس کو تو مچ جیل سے نکالو. شوکت ترین کو گرفتار کرو, میں نے پہلے بھی کہا ہے, لیکن ہمیں تو رہائی دو. اچھا یہی تو میرا مقدمہ تھا بھٹی صاحب, یہی مقدمہ تھا ہمارا. ابتدا میں نے یہی بات نہیں کی. اچھا معیشت پر ناکام ہو چکے ہیں, یہ معیشت پر ناکام ہو چکے ہیں, دہشت گردی پر ناکام ہو چکے ہیں, IMF پر ناکام ہو چکے ہیں. ان کا سب سے بڑا نعرہ تھا مسلم لیگ نون کی. جب میں بات کروں تو کہ ہمارے کیا 2 بڑے نعرے تھے کہ ہم نے بجلی والے لگائے, ہم نے بجلی کی پوری کی. مان لیا بھائی آپ نے جتنے مہنگے لگائے اور جو ڈاکے مارے اس کو چھوڑ دیجئے, مبینہ ڈاکے جو تھے,
اور دہشت گردی ختم کی, مان لیا قربانیاں جنہوں دی, لیکن آپ کے دور میں ختم. اب دونوں ہو چکے ہیں, لوڈ شیڈ, گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ, بجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ, دہشت گردی بھی. یہ ناکام ہو چکی ہیں. آٹا مہنگا, زندگی سستی, یہ ناکام ہو چکے ہیں. مہنگائی, بے روزگاری, غربت پر یہ ناکام ہو چکے ہیں. ڈالر سٹاک ایکسچینج, امپورٹ مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے, ناکام ہو چکے ہیں. قرضوں سفید. ایک صاحب بریک سے پہلے جو بھٹی صاحب نے گفتگو کی اس پر آپ بالکل رسپونڈ کیجئے گا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے معیارات اپنے لیے کچھ اور ہیں, اپنے مخالفین کے لیے کچھ اور ہیں. بلاول صاحب وزیر خارجہ ہیں اسی اسمبلی سے جو ان الیکشن کے ذریعے وجود میں آئی تھی جن الیکشنز کو آپ تسلیم نہیں کرتے تھے, کہتے تھے کہ غلط الیکشن ہوئے. بہرحال اب 10 مہینوں میں تقریباً انہوں نے 2 درجن دورے کیے ہیں, لیکن وہ افغانستان ابھی تک نہیں گئے. عمران خان صاحب بھی اس کی شکایت کر رہے ہیں کہ وہ افغانستان نہیں گئے. ایپی سینٹر بنا ہوا ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کا. اور پھر آپ کہتے تھے کہ جی امریکہ سے تعلقات انہوں نے خراب کر دیے, اور اتنے خراب کر دیے کہ امریکی صدر کال بھی نہیں کرواتا. سن لیں وہ کیا کہتے تھے, ذرا اس کا جواب دیجئے کہ یہ سب کچھ اب آپ نے کر لیا 10 مہینوں میں. بلاول صاحب بھی ہیں تو سر یہ بائیڈن کی کال بھی نہیں آئی, افغانستان بھی کوئی دورہ انہوں نے نہیں کیا, باقی پوری دنیا میں دورے کر رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, ایک طرف تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ پوری دنیا میں گھومتا ہے, دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ افغانستان کیوں نہیں گیا ہے. آپ کو افغانستان سے سروکار ہے جو کہ ہماری اسٹیٹ منسٹر ہینا ربانی کھر صاحبہ دورہ کر چکی ہے. یا آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہر جگہ بلاول صاحب جائے تو آپ کے حکم کے کوئی تابع ہم نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہی افغانستان ہے جس کے لیے آپ پورے دنیا میں پرچار کر رہے تھے, اور پرچار کے بعد پھر وہی آپ کے صوبے میں آپ ان کے دفاتر کھول رہے تھے, اور پھر وہی دہشت گردی کا سب سے بڑا ثانیہ جو کہ ایک بدقسمت ثانیہ تھا جو پولیس والی مسجد میں ہوا تھا, اور آپ نے 9 سال حکومت کیے. اور اچھا یہ بائیڈن کی کال کا بھی بتا دیجئے, اسی کے ساتھ پھر یہ گفتگو دوسری طرف چلی جائے گی کہ بائیڈن کی کال اس وقت نہیں آئی تھی تو ہمارے لیے ہماری شرمندگی ہو رہی تھی. اب وزیر اعظم کو بائیڈن کی کال نہیں آ رہی تو شرمندگی نہیں ہو رہی اب؟ نہیں, دیکھیں میری بات سنو, یہ ابھی کال کا میں وہی کوئی آپریٹر تو نہیں ہوں کہ کب کال ہے کب نہیں ہے. بلاول صاحب کہہ رہے تھے نا, اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, ترجمان پیپلز پارٹی کی ترجمانی کر رہی ہیں. دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, آپ مجھ سے وہ سوال کر رہے ہو جو کہ ایک پرائم منسٹر ہاؤس کے یا فورن منسٹری کے آپریٹر سے سوال کرے کس کا فون ہے. اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ سوال کریں تو میں آپ کو ڈیٹا لا کے دیتا. نہیں آیا سر, آتا تو خبروں میں باقاعدہ پریس ریلیز آتی. اچھا سن لے بس, آپ نے جو کہہ دیا ٹھیک ہے, میں مان لیتا ہوں. دوسری بات یہ, کیا بائیڈن کے فون سے زیادہ یا خارجہ پالیسی کی کامیاب جو عمران خان صاحب 3.5 سال میں FATF کو پاکستان سے نہیں نکال سکتا, اسی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نکالا. آپ نے سی پیک بند کرایا, کیا اسی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سی پیک سٹارٹ کرایا؟ تو وزیر خارجہ کون ہے؟ نہیں, وزیر خارجہ وہ ہیں سر, وہ سالوں کا پروسیس ہے یار. آپ نہ کرے مسعود رضا صاحب, نہ کرے. آپ ایک سوال کرتے ہو پھر خارجہ پالیسی کے حوالے سے, پھر آپ کہتے ہو کہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اگلا ٹاسک بلاول بھٹو زرداری صاحب کا GSP پلس سے جا کے 16,000 ارب سے زیادہ ہمیں سبسڈی مل رہی ہے یورپ سے, وہ اگلے ٹاسک بلاول بھٹو صاحب کا یہ ہے. یہ آپ کے سامنے IMF کی ڈیل جو آپ نے اس کا بیڑا غرق کر کے آپ نے اس کی وائلیشن کیے ہے, موجودہ حکومت نے بلاول بھٹو صاحب کی کامیاب خارجہ پالیسی نے اس کو آنر کر دیے, موجودہ حکومت نے آنر کر دیے کہ ایون کہ یہ ملک دشمنوں کی ٹیپ آپ کے سامنے آ گیا, جس کی تصدیق ہمارے محترم ارشاد بھٹی صاحب نے بھی کی ہے کہ اس سے زیادہ ثانیہ, اس سے زیادہ ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے. اور دوسری بات میں ایک یہ بتا دوں آپ کو, یہ ساری چیزیں میں بھٹی صاحب سے بھی یہ امید رکھ رہا تھا کہ جو انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت ہم نے بھائی 3.5 سال سے کہہ الیکشن کراؤ. عمران خان صاحب